السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ محترم سامعین حضرات، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، اس کی ایک اور کڑی یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حواری رسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مددگار، اور یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسماء کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ کیا کیا نسبتیں رکھتے ہیں یہ، حسب و نسب کے اعتبار سے کس قدر قابل سرمایہ یہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 1 ہجری میں ہوئی، یعنی مدینہ جس سال پہنچے اسی سال ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کا واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے ان کی ولادت کا واقعہ، اس لیے کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو جانے کے بعد مہاجرین میں سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کیسے آزماتا ہے، کیسے امتحان لیتا ہے، ایمان کا کیسا سخت امتحان ہے۔ جن صحابہ نے اسلام کی خاطر کیسی عظیم قربانیاں دی، ان کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے مکے تک پہنچ گئی، اور مکے کے مشرکین طعنہ دینے لگے، ہمارے خدا تم لوگوں سے ناراض ہیں، تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، ہمارے خدا ناراض ہیں، اس لیے تم کو اولاد نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا، جو مدینے کے یہودی تھے انہوں نے طعنہ دیا کہ ہم نے مہاجروں پہ جادو کر دیا ہے، اب ان کو بچے نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے طعنے دے رہے تھے لوگ صحابہ کو، جو مہاجرین کو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں ان مہاجرین کے گھر سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ یہی بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس دن یہ پیدا ہوئے وہ دن اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا، اور ان کی پیدائش پر مشرکین اور یہودیوں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کو تہنیک دی، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی کھجور کو منہ میں ڈال کے چبایا اور اس بچے کے منہ میں رکھا، گویا اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی غذا یہ تھی جس میں اللہ کے نبی کا لعاب مبارک ملا ہوا تھا، جسے ہم منہ کا پانی تھوک کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا ملا ہوا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بڑے عبادت گزار صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 3 چیزوں میں ان کا کوئی مقابل نہیں تھا، 3 باتیں ایسی تھیں، ایک ہے شجاعت، دوسری ہے عبادت، تیسری ہے فصاحت و بلاغت۔ شجاعت کا مطلب بڑے بہادر انسان تھے،
جنگوں میں بڑے کرتب دکھاتے، بڑی بہادری دکھاتے، اور فصاحت کا مطلب ہے پیور لینگویج استعمال کرتے، عربی بہت اچھی فصیح بلیغ عربی بولتے تھے، اور عبادت ان کی اتنی اعلیٰ تھی، ایسی خشوع خضوع والی نماز پڑھتے تھے، نماز میں جب کھڑے ہوتے تو حرکت کرے بغیر کھڑے ہو جاتے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، دیکھنے والا سمجھتا گویا کہ کوئی چٹان ہے، پہاڑ کا بڑا پتھر جیسے وہ حرکت نہیں کرتا، یہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنا ادب سے کھڑے ہوتے گویا کہ چٹان کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں تک کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کی نماز نہیں دیکھی، ان سے بہتر میں نے کسی کی نماز نہیں دیکھی، اتنے بہترین انداز میں وہ عبادت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پیشانی پر نماز کا ایک بہت بڑا نشان بھی بیٹھ گیا تھا۔ نفل روزوں کی اگر بات کریں، نفل روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ان کو وہ روحانی طاقت دے رکھی تھی کہ صوم وصال کا اہتمام کرتے تھے۔ صوم وصال علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ 7 دن تک یہ صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم کے معنی روزہ، وصال کے معنی ہے لگاتار روزہ رکھنا۔ وصال کا مطلب ہے افطار کے وقت افطار نہ کرنا، روزے کو ویسے ہی کنٹینیو کرنا، اس دوسرا افطار آنے تک، اس کو ایک وصال کہتے ہیں۔ اور دوسرا افطار بھی نہ کرے تو 2 وصال ہوئے، تیسرے دن بھی افطار نہ کرے تو 3 وصال ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ روحانی طاقت دی تھی، 7 وصال کرتے تھے وہ۔ صوم وصال کے سلسلے میں بہرحال اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صوم وصال سے منع کیا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اس لیے میں یہ روزہ رکھتا ہوں، تم لوگ نہ رکھو۔ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوچ یہ تھی، اللہ کے نبی نے امت کو صوم وصال سے اس لیے منع کیا کیونکہ بہت کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے ان کے پاس، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر صوم وصال رکھتے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی نمونہ ہے، عبادات میں آگے رہتے، تعلق باللہ کا سبق عبداللہ بن زبیر کی زندگی کا ایک قابل تقلید پہلو ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان جنگوں میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر شریک ہوئے، اور بڑی لمبی سفر طے کرتے، دور تک پہنچتے، حتیٰ کہ وہ فوج جس نے یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ بعد میں عہد خلافت راشدہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں خلافت آئی۔ جس طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ویسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اس کو مانا نہیں انہوں نے، اور بنو امیہ کے گورنر کے پکڑ کے ڈر سے مدینے سے نکل کے مکہ جا کر آباد ہو گئے، مکے میں بس گئے، پناہ گزین ہو گئے حضرت عبداللہ۔
یزید نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کو منوا لیا جائے، کسی طرح وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، پر وہ مانے نہیں، مکہ ہی میں رہے۔ اور جب آگے چل کر یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اب وہ خلیفہ بن گئے، باقاعدہ خلیفہ ہو گئے۔ اس وقت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی خلافت کو قبول کیا اور تسلیم کر لیا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے شرعی خلفاء میں ان کو بھی شمار کیا گیا، جو شرعی خلیفہ تھے، خلفائے راشدین تھے، ویسے ہی ان کو بھی اس میں شمار کیا گیا۔ ان کی خلافت کیا تھی؟ شرعی تھی، شریعت کے خلاف نہیں تھی۔ لیکن ہوا ہے کہ بعد میں بنو امیہ کی گرفت خلافت میں ذرا مضبوط ہو گئی، بنو امیہ کے لوگ بادشاہ بڑے مضبوط ہو گئے، تو عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو بنو امیہ کے حکمرانوں نے ختم کر ڈالا، اب ان کی خلافت ختم ہو گئی۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا، تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر پہ مکہ میں حملہ کر دیا، مکہ کے چاروں طرف پہرا لگا دیا، چاروں طرف سے مکے کو لوگوں نے گھیر لیا، خلافت بنو امیہ کے حکمرانوں نے۔ اب مکہ والے جو عبداللہ بن زبیر کے بڑے وفادار تھے، مکہ والے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مکے میں فقر و فاقہ آ گیا، اب مکے میں بھوکمری آ گئی، بھوک سے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مکہ کے اندر کوئی باہر سے چیز نہیں آتی تھی، اب کھانا کہاں سے ملے گا؟ چاروں طرف سے مکے کو گھیر لیا گیا۔ ایسے نازک حالات میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھیوں کو کھلانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کو ذبح کرنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اپنا گھوڑا انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ اور جب حالات بہت نازک ہو گئے، بہت تنگ ہو گئے، اور عبداللہ بن زبیر کو اندازہ ہو گیا کہ اب پانی سر سے پار ہو چکا ہے، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اب شاید فیصلہ کن جنگ ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے، فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے۔ تو کیا کیے حضرت عبداللہ بن زبیر؟ ان کی ماں تھی جو نابینا ہو چکی تھی۔ کون ہے ان کی ماں؟ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی، عائشہ کی بڑی بہن، اسماء ان کا نام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حالات بہت نازک ہو چکے ہیں، جنگ ہونے والی ہے، سیدھے اپنی ماں کے پاس گئے، اسماء کے پاس گئے جو اس وقت نابینا ہو چکی تھی۔ عرض کیا، ماں جی اب حجاج کی فوج سے جنگ ہونے والی ہے، معرکہ ہونے والا ہے، بہت سارے ساتھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، شاید اب حجاج سے معرکہ کن جنگ ہوگی، تو میں نے سوچا کہ اب اس سے جنگ کروں گا۔ ماں نے حوصلہ دیا، ماں نے ہمت بڑھائی، کہا بیٹے حق پر ہو تو خون کا آخری قطرہ بہنے تک اسی راستے پہ جمے رہو، حق کے لیے، رب کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دو۔ ماں کی بات سن کر ان کو ہمت ملی، پھر انہوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے ڈر لگتا ہے شاید میرے شہید ہو جانے کے بعد یہ لوگ میرا مصلح کریں گے۔ مصلح کسے کہتے ہیں؟ مصلح اس زمانے میں انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے، دشمنی اتارنے کے لیے
انسان مر جانے کے بعد بھی اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے، آنکھوں کو نکال دیتے، ہونٹ کاٹ دیتے، کان کاٹ دیتے، انسان کے شکل و صورت کو بھیانک کر دیتے۔ انہوں نے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری شہادت کے بعد یہ لوگ میرا مصلح نہ کرے۔ ماں نے کہا بیٹا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی چمڑی نکالی جاتی ہے تو بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ماں کا یہ جملہ سننے کے بعد ان کو اور حوصلہ ملا، سیدھے گھر سے باہر نکلے، حجاج بن یوسف کے فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہونے کے بعد، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ سن 70 پر 3 ہجری کا واقعہ ہے، اور مکے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اپنی دشمنی اتارتے ہوئے انتقام کی دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، مصلح کیا پھر سولی پر لٹکا دیا، گلے میں رسی باندھ کے اوپر لٹکا دیا۔ یہ خبر ان کی بوڑھی اور نابینا ماں کو پہنچی کہ ان کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ماں کو خبر ملی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے گھر سے نکلی، خبر ملی کہ بیٹے کی لاش لٹک رہی ہے، سیدھے ماں حجاج کے پاس آئی اور آ کو بولی، کہنے لگی کہ اما آن لأہل الراکب ان یستریح، اے حجاج کیا اس سے سوار کے آرام کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ یعنی اس کو تو اور لٹکا رکھا ہے، تو نے مار کے میرے بیٹے کو قبر میں کیوں نہیں ڈال دیا، دفنایا کیوں نہیں؟ کیا میرے بیٹے کے آرام کا وقت ابھی نہیں آیا؟ اس کے بعد حجاج بن یوسف کو للکارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسماء کہنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبیلہ ثقیف میں 2 آدمی پیدا ہونے والے ہیں، یہ ایک جھوٹا پیدا ہوگا اور یہ خون ریز سفاک پیدا ہوگا۔ جھوٹے آدمی تو میں دیکھ چکی تھی مختار بن ابی عبید الثقفی کے نام سے، اور خون ریز اور سفاک انسان کو آج میں نے دیکھ لیا ہے اے حجاج بن یوسف تیری شکل میں اور تیری صورت میں۔ بہرکیف اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد شہادت پر ان کا خاتمہ ہوا۔ ان کی شہادت کے چند ہی مہینوں کے بعد ان کی ماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدا ترس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہادر ماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قربانیاں ہم کو بھی اسلام کی خاطر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ ان جیسے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔